السلام علیکم جی، اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. آج ملک بھر میں تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے اور اس احتجاج کی وجہ سے جو نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق 200 ارب روپے کا نقصان ہوگا مجموعی طور پہ. اور تاجر برادری نے ساتھ دے دیا جماعت اسلامی کے اس فیصلے کا جو احتجاج کرنے کا فیصلہ تھا. اب اس احتجاج کے اعلان کے بعد اور اس ہڑتال کے بعد فضل الرحمان صاحب اور ایم ولی خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی بیانات آئے ہیں، لیکن یہ بیانات کی حد تک ہے. آن گراؤنڈ کوئی بھی پارٹی احتجاج میں جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دے رہی. اس پہ ہم بات کریں گے کہ تاجر دوست اسکیم، نام سے تاجر دوست اسکیم ہے لیکن تاجر برادری اس تاجر دوست اسکیم کو تاجر دوست سمجھ نہیں رہے اور تاجروں سے اور چیئرمین ایف بی آر کے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. اس پہ آج ڈسکشن کریں گے ہم. اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب بھی کافی ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے شجاعت صاحب سے ہی ملاقات کی ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور ان سے انہوں نے 2 سینٹ کی سیٹیں مانگ لی ہیں، جبکہ ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے بھی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف سے مانگ رہے ہیں 2 سینٹ کی سیٹیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے اور کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات کے. جہاں پہ ہمارے نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں وہاں پر سرکاری جو پوسٹنگز ہیں وہ ہماری مرضی سے ہوں گی. تو بظاہر تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عوام سے زیادہ اپنا جو گین ہے اس کے لیے سیاست کر رہے ہیں. ان کے اختلافات ذاتی یا پولیٹیکل سیاست کے گرد ہی گھوم پھر رہے ہیں. پھر سعودی عرب اور چین نے جو 9 ارب ڈالرز رول اوور کرنے تھے یا ہم نے ان سے کروانے تھے انہوں نے صاف نہ کر دی، اور سعودی عرب نے جو 5 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ رول اوور نہیں کیا. اور چین کی نظر بھی اس وقت سعودی عرب کے اس رول اوور کے پلان پہ ڈیسیژن پہ رکی ہوئی ہے کہ اگر سعودی عرب نے فیصلہ کر لیا تو پھر چین بھی ہمیں 4 ارب ڈالر دے دے گا، مزید وقت اس کے لیے. تو باقی بھی کچھ ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، کھیل داس کوہستانی صاحب اور نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب. جی ویلکم کہتا ہوں تمام مہمانوں کو. کھیل داس صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. اب یہ جو تاجر دوست اسکیم حکومت نے انٹروڈیوس کی، نام سے تو یہ تاجر دوست ہے لیکن آن گراؤنڈ یہ ثابت نہیں ہو پا رہا کہ تاجر دوست اسکیم ہے. اب چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، تو اگر تاجر برادری بھی احتجاج پہ نکل آئی ہے 200 ارب روپے کا مجموعی طور پر ایک دن میں لاس ہوگا. سیاسی پارٹیاں تو ایک طرف، اب تاجر برادری بھی احتجاج کرنے پہ مجبور ہو چکی ہے. 100 سے زائد فیکٹریاں پنجاب میں بند ہو چکی ہیں. تو ملک کس طرف جا رہا ہے؟ آپ کی پارٹی، آپ کی حکومت کیسے مینج کر پائے گی؟ بڑی مہربانی آپ نے مجھے موقع دیا اس ایشو پہ بات کرنے کا. پہلی بات تو دیکھیں، آج بھی جو موڈیز کی ریٹنگز آئی ہے اس میں پاکستان کے اشاریہ بہتر دکھائے گئے ہیں، پاکستان کی معیشت بہتر دکھائی گئی ہے، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز ختم ہو گئے ہیں. تو جب معیشت بہتر ہو رہی ہے، دنیا سب کہہ رہی ہے، اور پاکستان میں جو معاشی چیلنج ہے اس سے حکومت نے اچھی طرح نمٹا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ریٹیلر ٹیکس ہے یہ جب تک سارے جو کاروباری حضرات ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے، اگر اس طرح کی ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. کیا دنیا میں اس طرح ٹیکسز نہیں ہیں؟ یا کوئی ایک ریٹیلر جو کاروبار کرتا ہے وہ ٹیکس سے کیسے بری ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ تنخواہ دار پہ ٹیکس لیتے ہیں، وہ اپنی تنخواہ سے سارا ٹیکس دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کا جو ہے فرض ہے کہ ٹیکس نیٹ میں ہے. کاروباری طبقہ، میرا خود کاروباری گھرانے سے تعلق ہے، تو ٹیکس دینا، تو اس پہ ہڑتال کی کوئی جواز نہیں ہے. اگر کوئی تحفظات ان کو ہیں تو جس طرح آپ نے فرمایا ایف بی آر کے چیئرمین یا ایف بی آر کے حکام ان سے ہمیشہ پہلے بھی گفتشنیش اور جو بات چیت ہے وہ کھلی ہے، ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ابھی بھی کھلے رہیں گے. مگر لیکن کھیلدار صاحب جب وہ ساتھ میں یہ بیان دیتے ہیں چیئرمین صاحب جو اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، ضرور جس طرح بجلی کے بلوں پہ کبھی نکلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی تاجروں کی، تو ہم حکومت پوری کوشش کریں گے. تاجر دوست پالیسی جو ہے تاجروں سے بیٹھ کے اس کو خوش اسلوبی سے ہم حل کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ
اب حکومت اس فیصلے سے پیچھے ہٹے گی کہ جو ریٹیلر پہ یا ٹیکس نیٹ میں اس سے ان کو بری کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا کھیلدار صاحب آپ نے ذکر کیا موڈیز کا اور دنیا کا کہ دنیا معترف ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اگر یہ آن گراؤنڈ ایسا ہی ہوتا تو پھر ہماری تاجر برادری, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملازمین جو ہوتے ہیں وہ دیہڑی دار ہوتے ہیں, دیہڑی پہ کام کرتے ہیں, بہت سارے ریٹیلر طبقہ ایسے ہے جس کی ایک دن دکان بند ہو تو اس دن کا خرچہ نہیں آتا, گھر کا چولہا نہیں جلتا. تو اگر معاملات اتنے بہتر ہوتے اور خوش اسلوبی سے ایف بی آر نے مطمئن کر لیا ہوتا کاروباری طبقے کو, تو کیا ان کو نوبت آتی کہ ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں؟ خوشی سے تو یہ دکانیں بند نہیں کرتے, بڑا تاجر تو کر سکتا ہے افورڈ. دیکھیں یہ جس طرح مشکل فیصلے ہم نے کیے ہیں اور ہماری کمٹمنٹ ہے آئی ایم ایف سے, تو ہم ظاہر پہلی دفعہ جو کوئی ٹیکس میں آ رہا ہے تو ان کو وہ فیل ہو رہا ہے, مگر میرے خیال میں جس طرح ہر کوئی ٹیکس جس طرح انڈسٹریل دیتا ہے, جس طرح تاجر تنخواہ دار دیتا ہے, اسی طرح ریٹیلر کو بھی دینا ہے. اگر جو کاروباری طبقہ ہے کوئی ان کو مشکلات ہے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے, مگر ہڑتال کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر ہڑتال آپ کرتے ہیں کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ وہ اپنا بھی کریں گے, ملک کا بھی کریں گے, اور ان ملازمین کا بھی کریں گے. تو جو آپ دیہڑی پیشہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی ظاہر ہے ان کے چولہے دیہڑی پہ ہی چلتے ہیں, اگر وہ کام کریں گے تو پیسے آئیں گے تو وہ گھر پہ لے جائیں گے. تو میرے خیال میں کوئی جواز نہیں ہے. یہ کہیں جزوی ضرور ہڑتال ہوئی ہے, مگر یہ مستقل اس کا حل نکالا جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی جواز نہیں ہے ہڑتال کا, اور دکانیں بند کرنا اپنا نقصان کرنا ہے. اتنا بڑا ٹیکس بھی نہیں ہے جتنا جتنی بات کی جا رہی, جو پروپیگنڈا کی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. نوابزاد افتخار صاحب, اب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا جو الائنس ہے یہ کین وی کال اٹ میرج آف کنوینئنس؟ اور کیونکہ یہ جملہ تو بہت سارے سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں, تجزیہ کار بھی کرتے ہیں, اور آف دا ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیاستدان ہیں جب ان سے گپ شپ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, تو وہ خوش نہیں ہے اس الائنس سے. ایک تو اس پہ آپ کا موقف لینا چاہوں گا. دوسرا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مانگ لیا نون لیگ سے, مطالبہ کر لیا اور وہ مان لیا گیا. وہ یہ تھا کہ جہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ اب ٹرانسفر پوسٹنگز ہماری مرضی سے ہوں گی. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے؟ کیا نوازنا چاہتی ہے افراد کو؟ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سسٹم کو ڈیریل نہ ہو اور سسٹم چلے, جمہوریت چلے, جیسے بھی ہے. تو ہم نے اس کے لیے نون لیگ کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا, اور اس کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تمام معاملات میں افہام و تفہیم کے ساتھ چلا جائے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھیے نہ پنجاب میں ہم نے حکومت منسٹریز مانگی ہے, نہ ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ ہمیں وہاں پر ڈی سی ایف پی یا کوئی ہمیں وہ چاہیے. ہم نے صرف ان سے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایگریمنٹ کے تحت پنجاب میں جہاں ہمارے ایم ایل ایز ایم پی ایز ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ ویسے ٹریٹ کیا جائے جس طرح پنجاب میں لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. صرف اتنی بات. باقی نہ ہم نے منسٹری مانگی ہے, نہ ہم نے ان سے کوئی ایکسٹرا وہ چیز مانگی ہے. سر اسپیسیفکلی پوسٹنگ سرکاری افسر, سرکاری جو سرکاری ڈیزگنیشن پہ جو افراد اپوائنٹڈ ہیں ان کی پوسٹنگز کا مطالبہ کیا اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اسی وجہ سے تو بیوروکریسی میں جب سیاست انوالو ہوتی ہے تو پھر کام خراب ہوتا ہے, نظام افیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ آپ کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے. نہ ہم نے یہ مانگا ہے, نہ انہوں نے اس چیز کا ہمیں کہا ہے کہ آپ کے کہنے پر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوں گی, نہ یہ ہماری ڈیمانڈ تھی. اچھا, آپ اسے ڈینائی کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, اب یہ بتائیے کہ فی الحال فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے 2 سینٹ کی سیٹیں مانگ لی ہیں, اور ہماری اطلاعات کے مطابق 1 سیٹ کے لیے آپ لوگ ایگری کر گئے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر آپ 1 سیٹ کے لیے بھی ایگری کرتے ہیں تو جو 10-12 سال کی سیاسی مخالفت تھی وہ کیا ذاتی نوعیت کی مخالفت تھی؟ اور اگر نہیں تھی اور اصولی مخالفت تھی تو پھر اب کیا ضرورت پیش آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے اس لیول تک آ گئے ہیں کہ ان کو سینٹ کی 1 سیٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے مولانا صاحب کی جو سیاست ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہماری جو اب تک ان کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ وہ صرف ایک چیز کے اوپر رکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے. میں نے ڈیمانڈ کا ذکر تو نہیں کیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ ڈیمانڈ کیا ہے انہوں نے، اور اس کی وجہ سے وہ جو اتحاد ہے وہ عملی شکل اختیار نہیں کر رہا. اب ظاہر ہے آپ نے بتا دیا وہ ڈیمانڈ، اور اب یہ کہ پارٹی اس پہ فیصلہ کرے گی. دیکھیں یہ سیاست ہے، سیاست میں وہ جب کہتے تھے کہ جی یہ یہودی لابی ہے، تو آج اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہودی لابی نہیں تھے، وہ تو ایک سیاسی طور پہ ہم ان پہ اٹیک کرتے رہے. تو میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے کہ وہ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے صرف یہ سیاسی طور پہ یہ بات کہی ہے، تو یہ تو اچھی پھر آپ بات نے ہے بھی کہ مان لیا کہ آپ کے جو بانی بدلنا ہیں وہ جو ان پہ الزامات لگاتے تھے اور کرپشن کے الزامات لگایا کرتے تھے اور عہدوں کے لالچ کے الزامات لگایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ بھی سیاسی بیانات تھے لائک آل ادر میرے لیڈرز. خیال سے دیکھیں جو اگر وہ آپ نے مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، انہوں نے اس میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ یہ سیاسی بات چیت ہے. اچھا سیاسی طور پہ میں نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ذاتی پرسنل تو ہو نہیں سکتا ہے سیاست کے اندر. سیاست اسی کا نام ہے، آپ مخالفت کریں لیکن ایک دائرے کے اندر. اب تو یہ شوکت چونکہ صاحب وہ کوئکلی دائرے سے تھوڑے باہر ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے لیکن کوئکلی آخری سوال کرنا چاہوں گا بریک سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فضل الرحمان صاحب کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ایکسیپٹنس ہے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے ذہن میں، ورکرز کے ذہن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر کل کو بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، بلاول صاحب اگر آپ کے بانی کے بارے میں پازیٹیو سٹیٹمنٹس دے دیں تو کیا مطلب آپ بھی بھول جائیں گے سب کچھ؟ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی کرپٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھی مان لیا تو ہم نے بھی مان لیا، دیکھیں سب ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ ان کو مکس نہ کریں. ایک اچھا ہے 47 45 کو چھوڑ اچھا کے 47 کے ذریعے حکومت بنا کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے تو قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مولانا پوائنٹ ٹیکن. صاحب اس وقت جو ہے وہ 47 کے نہیں ہیں، وہ اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے تھے. تو ٹھیک وہ ہے ہمارا بھی وہی سٹانس ہے. اب ظاہر ہے سیاست پہ اگر آپ کا سٹانس ایک ہو تو پھر آپ چل سکتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارا انتخابی اتحاد ہونے جا رہا ہے. تو انتخابی اتحاد کی تو ابھی نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح کے ماحول بنا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے لیکن آپ ہیں کہ سینٹ اس کی ایک سیٹ تو حکومت دینے کے لیے تیار ہو گئے نا، اس پہ تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، آپ ایگری کر گئے ہیں، اس سے آپ ڈس ایگری دیکھیں کرتے ہیں؟ یہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اچھا حتمی نہیں پارٹی ہوا، ٹھیک ہے نے اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، یہ تو ابھی صرف وہ بات چیت کی حد تک ہے. وہ پارٹی فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے خان صاحب سے بھی اس میں رائے لینی پڑے گی. اس طرح ٹھیک ہے، بغیر خان کے رائے کی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. پوائنٹ ٹیکن. ناظرین یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک جی. کھیلدار صاحب، اچھا ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی طبقے کو سوسائٹی میں کچھ چاہیے ہو تو وہ اس کو احتجاج یا دھرنا کرنا پڑتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سمجھتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ان کو دھرنے اور احتجاج کرنے پڑتے ہیں. اب اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ بھی ہوتا ہے. اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں جنہوں نے فیڈرل بورڈ کے ذریعے امتحانات دیے ہیں، اب وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. آج انہوں نے احتجاج کیا، ہزاروں کی تعداد میں بچے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایگزامز بڑے اچھے دیے تھے لیکن ہمیں فیل کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے جب احتجاج کیا تو اس مطالبے پہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا اس نے کہا ٹھیک ہے جی اب ہم ری چیک بھی کرتے ہیں. اب ایک طرف تو احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے احتجاج شروع ہو جائیں تو وہ پازیٹیوٹی کچھ نہیں سوسائٹی کو دے رہے، بلکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، یوتھ ہے، وہ کچھ اور ہی معنی میں اس کو لے رہی ہے اور کچھ اور طریقے سے اس کو استعمال کر رہی ہے احتجاج کو، دھرنے کو؟ دیکھیں یہ بالکل نہیں ہے بات. احتجاج جہاں پہ بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں احتجاج ہوتا ہے. ملازمین ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی سیاسی طبقات ہو، احتجاج کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، یا جو ان کا موقف ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ بھی آتے ہیں، پریس کلب پہ بھی آتے ہیں. مگر ہمارے ہاں یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ جو راستے بند کرنے یا دھرنے دے کر یا جو عام شہریوں کی زندگی کو متاثر کرنا. اب یہاں پہ میں قطع کلامی کروں گا، معذرت آپ برا نہ منائیں تو ایک سوال کر لوں. جی جی. گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے کرنا تھا جلسہ، اور غالباً آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پہ کنٹینرز رکھ دیتے ہیں، رستے بند کر دیتے ہیں، تو بہت سارے کنٹینرز رکھ دیے گئے، رستے بند کر دیے گئے، جو جلسہ تھا وہ پوسٹ پون کرا دیا گیا. وہ کیوں کروایا آپ نے پھر؟
देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर किसी को एहतजाज करना है या कोई, उसके लिए प्रेस क्लब या मखसूस जगहें मौजूद हैं पूरे मुल्क भर में, मगर ये रिवायत बन गई कि आम ज़िंदगी शहरियों की मुतासर करनी है, हुकूमती जो रेड जोन है वहाँ जाना है, तो उसके लिए हुकूमत अपने इक़दाम करती है, इंतज़ामिया इक़दाम करती है। जहाँ तक PTI के जलसे की बात है, तो वो PTI ने जलसे की कॉल वापस ली है, NOC उसके कैंसिल हुई। उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है PTI का, जो जिस तरह उन्होंने कई बार वो दावत बोलते हैं इस्लामाबाद में रेड जोन में, या 9 मई जैसा वाक़या हुआ, तो उनकी और आम एहतजाज का सूरत हाल अलग है। तो मैं समझता हूँ PTI को जलसा करना ही नहीं, लोग है ही नहीं उनके पास, ये चलता रहेगा। पहले ये जलसा, फिर सितंबर में करेंगे, फिर 27 अगस्त, ये करते, डेटें देते रहेंगे, तारीख पे तारीख देते रहेंगे, जलसा नहीं करेंगे। ना इनके पास अब लोग हैं, और PTI में इतनी इख्तलाफात है, और ज़्यादातर KPK के वसाइल पे लूट मार में आपस में जो लड़ाई चल रही है वो उसमें मसरूफ़ है। उनको जलसा करना या अवामी मोबिलाइज़ करना अवाम में जाकर, वो उनको ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर वे मौजूद है, कोई बात अवामी इशूज़ पे नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ इनके जो मकासद कुछ और हैं, इनके मकासद ये बिल्कुल नहीं है। बाकी अगर हुकूमत के जो इंतज़ामी फ़ैसले होते हैं, वो अगर देखते हैं कोई इंतशार, कोई फसाद हो रहा है, तो वो इक़दाम करती है, और उसे निमटने के लिए हिकमत अमली भी बनाती है। बाकी जलसा इनका नहीं होना, ये तारीख पे तारीख देते रहेंगे, ये सिर्फ लूट मार और ये आपस में लड़ रहे हैं जिस तरह सारी कौम देख रही है। असल मकसद इनका यही है। लेकिन लूट मार का जिक्र किया, तो हमारा जो इंटरनेशनल इंडेक्स है करप्शन के हवाले से, उसमें भी माशाल्लाह हम लोग 133वें नंबर पे हैं। तो वो भी इंटरनेशनल दौर में बड़ा था जी, 4.25 साल के दौर में आप निकाल लें, और हमारे दौर में भी निकाल लें, ठीक है, जो इंटरनेशनल जो ये ज़्यादा इनके दौर में करप्शन हो, ठीक है। शौकत साहब, अमीर मकाम साहब कहते हैं, और अभी खेलदास साहब ने भी बात कर दी है, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। वो अमीर मकाम साहब कहते हैं सूबे में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के रेट लगे हैं। क्या वाकई में रेट लगे हैं? शकील खान साहब का इशू भी आपके सामने है। उन्होंने तो कहा कि जो CM KP हैं, उन्होंने 20 करोड़ रुपया लिया है, और आतिफ खान, फिर कई मेहमान, हुमायूं साहब, वो मेरे प्रोग्राम में आके कह चुके हैं कि शकील साहब तो इंतहाई शरीफ और ऑनेस्ट, ईमानदार किस्म के इंसान हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, अली अमीन गंडापुर एक पुराना वर्कर है, और इमरान खान का उन पर एतमाद है। अब ये बड़ा आसान बात है कि जी मेरा कोई ज़ाती इख्तिलाफ हो जाए और मुझे निकाल दिया जाए, तो मैं फ़ौरन कहूँ कि जी यहाँ तो करप्शन हो रही है। या देखिए, इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन इनमें मुझे नहीं लग रहा कोई हकीकत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिस्टम जो है वो पंजाब और दीगर सूबों से बहुत बेहतर है। यहाँ पे लोग हमें वोट इसलिए देते हैं कि डिलीवर हो रहा है। अगर डिलीवर ना करते ना, तो कभी भी हमें वोट ना पड़ता। तो ये जो अभी छोटे मोटे इख्तिलाफात है, इसका हल निकल आएगा। ये कोई इतना बड़े पैमाने पे इख्तिलाफ नहीं है कि पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, ना हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। देखिए, जो करप्शन की बात हो रही है ना, करप्शन तो उसको कहते हैं, जैसे हमारे वो एक मिसल है कि कूजा छल्ली को कहता है कि नहीं, छल्ली कूजे को कहती है कि तुम्हारे अंदर 2 सुराख है, जबकि छल्ली के अंदर कितने सुराख होते हैं। तो अब ये देखें कि ये जो लोग हमें कह रहे हैं कि ये करप्शन कर रहे हैं, तो मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है। करप्शन की रिकॉर्ड आज पाकिस्तान जहाँ पहुंचा है। अच्छा शौकत साहब, लेकिन जो आपकी दी हुई मिसाल है ना, उस पे अगर उसके अगर निकाल लें जी, देखें, आपने जो मिसाल दी है ना, उसका तर्जुमा तो यही बनता है, ट्रांसलेशन ही हो रही है कि करप्शन है दोनों तरफ, लेकिन आपके यहाँ कम है। नहीं, मैंने तो मिसाल दी ना। जी हाँ, ये देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने हमारे 3.5 साल से पहले भी इनका दौर था, 4-5 दफा ये बारियां ले चुके हैं, और हमारे के बाद भी, हमारे जले जाने के बाद भी इनका दौर है। अब मुझे बताएं कि वो 3.5 साल हटा के फिर इनके 3.5 साल तो अभी पूरे हो रहे हैं। ये इनको अभी तक इमरान खान फोबिया नहीं जा रहा है इनसे। क्यों? इन्होंने वो क्या कहते हैं, निशान छीन कर भी देख लिया, इमरान खान को जेल में डालकर भी देख लिया, और फिर भी लोग वोट इमरान खान को ही दे रहे हैं। तो ये देखें, अगर वो करप्शन करता या उसकी टीम करप्ट होती तो कोई भी इस तरह जान नहीं देता। लोग यहाँ वोट भी दे रहे हैं, जान भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो देखे ना, इनकी कितनी वो इज्जत हो रही है।
ٹھیک ہے. آپ تو کبھی میرے خیال سے ان کے جو لیڈر ہیں وہ کبھی عوام میں جا کے تو دیکھیں نا, کتنی حوصلہ افزائی ہوگی ان کی, کتنی عزت افزائی ہوگی, پتہ چل جائے گا. میں واپس آپ کی جانب آؤں گا. علی امین گنڈاپور جائے اور مریم بی بی جائے, کہیں بھی مریم نواز اور علی امین گنڈاپور کو کسی بھی بازار میں آپ اکٹھے بھیج دیں, آپ کو اندازہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, کرپشن کون کر رہا ہے. وہ اکٹھے چلے گئے تو ان کا آپس کا جھگڑا نہیں ختم ہونا. شوکت صاحب, نوابزادہ افتخار صاحب, جھگڑا نہیں ہوگا, لیکن مجھے ایک منٹ, ایک طرف پھول برسائے گی, دوسری طرف سر مجھے, جی کھیلدار صاحب, جی فرمائیے. سر مجھے ایک منٹ. جی سر فرمائیے. میں شوکت صاحب کو چیلنج دیتا ہوں, آپ جب سے یہ حکومتیں بنی ہیں ریکارڈ نکال لیں, مریم نواز صاحبہ عوام میں کتنی دفعہ گئی ہے, پبلک کے پاس کتنے دفعہ گئی ہے, اور ان کے اور بانی پی ٹی آئی کتنی دفعہ گئی ہے عوام میں, یہ بھی ریکارڈ نکال لیتے ہیں. کون بانی پی ٹی عوام میں نہیں جا رہی ہے, وہ ایک مخصوص اپنے وہ جو پارٹی کے وہ ہوتے ہیں نا اس میں چلی جاتی ہے. آپ میں کہہ رہا ہوں, اسٹوڈنٹ ہو, خواتین ہو, اقلیتیں ہو, ہر کسی کے پاس, ہر طبقے کے پاس وہ گئی ہے اور جا رہی ہے مسلسل, ہر دوسرے دن روزانہ. ارینج پروگرام کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, اگریڈ, آپ مری کے, ٹھیک ہے کھیلدار صاحب میں ارینج پروگرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس پروگرام کی بات کر رہا ہوں بغیر پروٹوکول کے نواز شریف صاحب آپ کو کومری میں نظر آئے ہوں گے. میں آپ کو ایک بغیر پروٹوکول کے نواز شریف صاحب اچھا سر آگے مری میں, ایک منٹ میں سجیشن دیتا ہوں نا. پنجاب صوبہ مریم کے پاس ہے اور خیبر پختونخوا صوبہ علی امین گنڈاپور, یہ دونوں صوبے چھوڑ دیں, چلو سندھ میں جاتے ہیں. سندھ میں آپ جگہ پسند کریں, کس بازار میں جا رہا ہے. میں علی امین گنڈاپور کو ٹھیک ہے سر, اس کا جواب بریک کے بعد میں ان سے لے لوں گا, لیکن ابھی نوابزادہ افتخار صاحب کو یہ وقت ہے, وہ پھر ان کو بھی ایکول ٹائم دینا چاہیے. اچھا نوابزادہ صاحب یہ بتائیے کہ اب پاکستان میں ایک بڑا عجیب سا ایک المیہ ہے, جو غریب ہے ہر چیز میں وہی افیکٹ ہوتا ہے. ٹیکس بڑھتا ہے تو ہمارا تو غریب جاتا ہے, جو اپر مڈل کلاس ہے, جو افراد افورڈ کر سکتے ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے کاروباری شخصیات ہیں, تنخواہیں جن کی اچھی ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, ان کو فیسلٹیز ہیں, ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لائک وائز اگر کرایہ بڑھتا ہے تو غریب نے جانا ہوتا ہے, ٹریک ٹوٹتا ہے ریلوے کا تو غریب نے اس میں ٹرین میں سفر کرنا ہوتا ہے. دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں بلوچستان میں, جو افسوسناک واقعات پیش آئے, 40 کے قریب افراد جاں بحق ہو گئے, شہید ہو گئے, اس میں بھی غریب ہی گئے ہیں جو بس میں سفر کر رہے تھے. تو پاکستان کا غریب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرانے سیاستدان ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, کدھر جائے غریب پاکستان کا؟ ہر معاملے سے افیکٹ وہی ہوتا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے وہی افیکٹ ہوتا ہے, علاج ٹھیک نہیں ہو رہا سرکاری اسپتال میں, وہ غریب نہیں جانا ہے نا وہاں پہ, امیر نے تو پرائیویٹ کرا لینا علاج. اسکول ٹھیک نہیں ہے سرکاری, تو مسئلہ غریب کے بچے کا ہے, امیر کا تو نہیں ہے. تو اصل مسئلہ تو صرف غریب کے لیے ہے پاکستان میں. بالکل آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہماری جو جس طرح بجلی کے ریٹ وغیرہ اور مہنگائی وغیرہ ہے, وہ سب سے زیادہ افیکٹ بھی غریب آدمی ہو رہا ہے. اور پھر اس کے لیے جو ہمیں اقدامات کرنے چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اب ہم یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے جا رہے ہیں اور پی ڈبلیو ڈی کا ان کا بہت سارے محکمے ہم بند کرنے جا رہے ہیں. ایک آلریڈی ملک کے اندر مہنگائی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں, پھر اس وقت جس طریقے سے بلوچستان کا آپ نے فرمایا کہ دہشت گردی کا بھی سامنا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں, غریب آدمی کو علاج کے لیے بھی مسائل ہیں. اب تمام گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, پنجاب گورنمنٹ سے, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی میں غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے. فیڈرل گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں انہوں نے 1 یونٹ سے لے کر 200 یونٹ تک کا پورے پاکستان میں ریلیف دیا, اور پھر اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک کا ریلیف کا انہوں نے کیا. اسی طرح سندھ گورنمنٹ دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے 21 لاکھ گھر اور انہیں 7 سولر لگا کے دینے کا, جس میں سے انہوں نے تقریباً 1.25-2 لاکھ گھر کو ہینڈ اوور بھی کر چکے ہیں. تو یہ ساری ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے غریب آدمی تک ریلیف پہنچے. اور یہ سب چیزیں اسی وقت ہوں گی کہ جب سارے ہم اکٹھے اسمبلی میں بیٹھیں اور اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں کہ تمام صوبے مل کر کس طرح ہم بہتری لا سکتے ہیں, کس طرح عوام تک
جن حالات ٹھیک سے ہے، وہ لیکن افتخار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو کھیلدا صاحب نے اور جو بھی نون لیگ کے ہمارے مہمان آتے ہیں آنریبل، وہ ہمیشہ ہمیں فیکٹس بتاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ انڈیکس میں مہنگائی اتنی کم ہو گئی ہے، موڈیز نے بتایا کہ بہتری آ رہی ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی ہے. آپ جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ایسا ہی ہیں جو کہ اصل میں حقیقتاً عوام جو جس زندگی گزر بسر کر رہی ہے، جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، وہ کچھ اور ہے معاملہ؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو، اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں اچھا کہ انہیں ریلیف دینے کے لیے، اور آنے والے ٹائمنگ میں جس طرح سولر کا یہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ 40% لوگوں کو بلوں میں ریلیف مل جائے گا ٹھیک ہے، سولر کے بعد، پوائنٹ تو ٹیکن. اس سے کافی سارا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے تو میں ناظرین، سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائمنگ میں اور بھی اگر سارے مل کر اس کے اوپر کام کریں تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے ہم. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے جی، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک جی. کھیلدا صاحب، خیر ہم اس کو بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے میں آپ سے سوال کر لوں گا کہ بڑے میاں صاحب تو پاکستان آئے تھے نا پاکستان کو چلانے کے لیے، لیکن وہ سامنے نہیں آئے، فرنٹ فٹ پہ نہیں ہیں. چھوٹے میاں صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. بسیط وزیر اعظم وہ پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ بڑے میاں صاحب سنبھال رہے ہیں. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بڑے میاں صاحب تقریباً 2 سے 3 ہفتے کے قریب ہو سکتا ہے برطانیہ چلے جائیں، اور ڈپینڈنگ ذرائع کے مطابق ڈپینڈنگ آن پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان، وہ صورتحال کیسی ہوتی ہے اس حساب سے وہ فیصلہ کریں گے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ سیاسی معاملات کی وجہ سے، پارٹی معاملات کی وجہ سے جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں، وہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. اچھا، ہمارے قائد اور پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب آج بھی جو ہماری حکومت ہے مرکز میں اور پنجاب میں، ان کو اپنی تجربے سے رہنمائی بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی. اور آپ نے دیکھا یہ جس طرح نوازادہ صاحب نے بھی کہا، یہ جو پنجاب میں جو دی گئی سبسڈی بجلی پہ 200 سے 500 یونٹ تک سبسڈی دی گئی، اس کی انہوں نے خود پریس کانفرنس کی. ان کو عوام کے مسائل کا ادراک ہے. جس طرح نوابزادہ صاحب نے کہا، ہم بالکل ہماری قیادت کو یہ فکر ہے اور عوام کے مسائل ہیں. ہم نہیں کہتے دودھ اور نہر کی نہریں بہہ رہی ہے، شہد کی نہریں بہہ رہی ہے، ایسی صورتحال بھی نہیں ہے. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب ہر معاملے میں حکومت کی رہنمائی کرتے ہیں، جہاں پہ بھی عوام کے ایشوز ہوتے ہیں وہ کھل کے بولتے بھی ہیں، ان کو تکالیف کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو جو بات آپ نے کی لندن کے حوالے سے، ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب اگر روٹین میں اگر جانا چاہیں یا علاج کے لیے کوئی میڈیکل چیک اپ ہو، کچھ عرصے کے لیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی کیا، پاکستان میں کوئی بھی شہری، آپ اور ہم بھی تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، تو اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ بڑی خبر ہے، مزے کا خیز ہے، یا اس میں کوئی پیچھے تجزیے شروع ہو گئے. تو یہ روٹین کا اگر چیک اپ ہوگا، اگر ضرورت پڑے گی تو وہ نہیں، جا مذاکرہ سکتے کیس ہیں. تو میں ہرگز نہیں کہا مگر کھیلدا صاحب، لیکن جب وہ پہلے ایک زمانے میں گئے تھے تو پلیٹلیٹس کے حوالے سے گئے تھے کہ بہت گر چکی ہیں، بٹ اس کے بعد پھر ان کا اسٹے بہت پرولونگ ہو گیا تھا. تو سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی، آپ نے جس کو نگیٹ کر دیا، تھینک یو سو مچ. اب میں جاننا چاہوں گا آپ سے شوکت صاحب کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے، اس کی سماعت جو ہے وہ ہوتی ہے 10ویں مرتبہ جرا نہ ہو سکی. کیا وجہ ہے؟ آپ کے جو لائرز ہیں وہ کیوں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ پروسیکیوٹر بھی جو ہیں وہ بھی تھک گئے، انہوں نے کہا کہ 12 وکیل موجود ہیں، لیکن جو آپ کے پرائمری لائرز ہیں وہ یہاں پہ ہیں نہیں. کبھی کوئی بہانہ کر رہے ہیں تو کبھی کوئی اور ریزن بتاتے ہیں. تو یہ ٹیکٹکس تو وہ شخص استعمال کرتا ہے جو کہ قصوروار ہوتا ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو شک ہے کہ 190 ملین میں گڑبڑ ہو جائے گی کیس میں؟ دیکھیں، ایک تو اس کیس کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو جعلی کیس ہے. کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. جو چیزیں تھی، یا تو یہ ہے نا کہ یہ پیسہ کسی نے ہڑپ کیا ہو. اب وہ پیسہ کہاں پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہاں پڑا ہوا ہے. تو پیسہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اور صرف یہ تھا کہ خان صاحب نے جو وہ بنائی ہے یونیورسٹی، وہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اور ان کی جو طرز زندگی ہے وہ وہاں پہ پڑھانا تھا، وہ لوگوں کو سمجھانا تھا، تو شاید یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ان کو تکلیف تھی۔ دوسری بات یہ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ مایوس ہو گئے اپنے جو کچھ یہ ہمیشہ سے ڈیل کرتے تھے، اور اس دفعہ اچھا، ڈیل لیکن شہباز شوکت شریف صاحب نے کی میں ہے۔ سوری ٹو اور کٹ یو، آگے میاں صاحب کے ایشو پہ بعد میں جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، وکلاء ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے، کیوں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا کیس ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ تو ڈیلینگ ٹیکٹکس کیوں دیکھیں، یوز کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں یہ تو ظاہر ہے وکیل زیادہ سمجھتے ہیں، میں تو اس پہ نہیں سمجھتا ہوں، میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں، میں تو پولیٹیکل بندہ ہوں، پولیٹیکل باتیں کر سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو انہوں اچھا، نے دو پولیٹیکل باتیں بات کی کر شروع لیتے ہیں۔ میں آپ کہ نہیں عمران سمجھتے صاحب، کہ سیاسی طور پہ اس کا نقصان ہے پاکستان تحریک انصاف کو، نہ کہ فائدہ؟ اگر نقصان ہوتا تو پھر کیوں وکیل کرتے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی وہ ہوگا نا، ان کو کوئی ضرورت ہوگی، کوئی ایسے ڈاکومنٹس ان کو چاہیے ہوں گے، یا کوئی اور وجہ ہو اچھا، سکتی، ٹھیک ہے، یا وہ جو چاہتے ہیں کہ جی ان کے جو کیسز ہے وہ کوئی اور سنیں، اس میں بھی کوئی ایشوز ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرے جو انہوں نے دو باتیں کی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کا اضافہ کرنا پڑا ہے نرخوں میں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ٹیکس لگ رہے ہیں، یا تو ٹیکس کی نوعیت بتا دیں نا، آپ بجلی کے بل میں بھی انکم ٹیکس ڈال رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی آپ انکم ٹیکس لے رہے ہیں، آپ میٹر لگا رہے ہیں، میٹر کسی جگہ پہ لگا رہے ہیں، میٹر بندہ اپنے پیسوں سے خریدتا ہے، اپنی جگہ پہ لگاتا ہے، اور کرایہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ کوئی کس دنیا میں کس اس میں کہ آپ اپنے میٹر پہ جو ہے نا کرایہ دو؟ ٹھیک ہے، تو یہ صرف غریب عوام کو مارنے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں، اپنے جو انہوں نے جو کرپشن اور جو انہوں نے کیے باہر جو ٹھیک ہے، بڑے بڑے محلات بنائے، وہ ویسے تو نہیں پوائنٹ بنائے ٹیکن نا۔ سر، ابھی وقت تھوڑا شہباز سا شریف کم کی ہے، باری ہے ٹھیک، اور ان کے دوسرے لوگوں کی باری ہے، ٹھیک تو ہے، عوام کو کیوں مروا رہے ہیں یار؟ ٹھیک ہے، آپ نے عوام کو تو بیڑا کر کے رکھ دیا۔ اب جو ہے نا بڑے میاں جا رہے ہیں آرام سے، وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد چھوٹے میاں بھاگیں گے، لیکن یہ تو اس طرح تو حل نہیں ہوگا پاکستان کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ عوام ابھی جاگ گئی ہے، شاید ان کو جانے نہ دے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ نواب زادہ افتخار صاحب، سعودی عرب اور چین نے جو 9 ارب ڈالرز ہمیں رول اوور کرنے کے لیے دینے تھے، اس پہ انہوں نے فی الحال تو نہ ہی کی ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف نے جو ہمیں 7 ارب ڈالر دینا تھا، ڈپینڈنگ آن یہ والا جو رول اوور ہونا تھا ہم سے یو اے ای، سعودیہ، چین کی طرف سے، اس پہ وہ ریلائی کر رہا تھا، تو وہ بھی اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا آئی ایم ایف نے۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت جو ہمارے کہنے کو تو سمندر سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی جو دوستیاں ہیں، وہ بھی کیا ایک غریب ملک کو دیکھ کے انہوں نے بھی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لی ہیں؟ جہاں تک چائنا کا ہے یا سعودی عرب، ان کی دوستی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ لازوال رہی ہے، اور اس کے اوپر جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے، تو آئی ایم ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اگلے، اس میں وہ اس چیز کو وہ کریں گے، اس پر تفصیلی ڈسکشن بھی ہوگی، اور اس وقت تک چائنا اور سعودیہ دونوں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تمام معاملات امید ہے انشاءاللہ حل کر چکے ہوں گے۔ اب بھی ان کی طرف سے انتہائی پازیٹیو جو ہے نا سگنلز ہیں۔ نہیں سر، ابھی تک پازیٹیو سگنلز نہیں آئے، انفارچونیٹلی پازیٹیو سگنلز نہیں آئے، اینڈ دس از اے بٹر ریالٹی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز پہ ریلائی کرنا چاہیے، فوری طور پہ کروشل اقدامات اٹھائیں؟ آپ نون کے ساتھ الائنس میں بیٹھے ہیں، کچھ آپ بھی بتائیں، مشورے دیں، کسی طریقے سے ہماری اکانومی جو بہتر کی جائے۔ دیکھیے، کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ جتنا کوئی ہو سکے ہم آئی ایم ایف سے اپنی جان چھڑائیں، اور پرائم منسٹر پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے سال تک اس سے ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں گے۔ کافی ساری چیزیں ہیں، جس طرح کہ سب کو ٹیکس ریٹرن لانے کے لیے پروگرام بن رہا ہے اور باقی سارا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے اپنی جان چھڑائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اچھی خبریں بھی ملیں گی، اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ کوئکلی لاسٹ سوال، آئندہ کسی بھی آنے والے وقت میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، جنرل الیکشنز، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی اسٹیج پہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرے گی، الائنس کرے گی پولیٹیکل، یا پھر یہ ٹیمپریری صرف اسی ٹرم کے لیے سچویشن کے مطابق؟ نہیں، ہمارا الائنس نہیں ہے ان کے ساتھ، اس کے اوپر الیکٹڈ الائنس نہیں، آئندہ آنے والے وقت کے لیے پوچھا میں نے۔
جی جی نہیں، دونوں پارٹیز کا اپنا منشور ہے، ٹھیک ہے، اپنا ان کا سارا ہے، وہ کس طرح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ سارا اپنا مینیفیسٹو ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی. شوکت یوسف زئی صاحب، کھیل داس کوہستانی صاحب، نواب زادہ افتخار احمد صاحب، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی.